یہ دوسری جنگ عظیم سے قبل دفاعی آلات اور بم توپیں بناتی تھیں۔ ان کمپنیوں نے جنگ کے بعد اپنا کاروبار تبدیل کیا اور یہ چند برسوں میں دنیا کی بڑی تجارتی اور صنعتی کمپنیاں بن گئیں۔ جنگ عظیم دوم سے قبل جاپان کی فوج دنیا کی طاقتور اور خوفناک فوج تھی۔ پسپائی ان کے سلیبس میں شامل ہی نہیں تھی۔ یہ اگر جنگ میں ہار جاتے تھے تو یہ خودکشی کر لیتے تھے، مگر شکست کے داغ کے ساتھ گھر واپس نہیں آتے تھے۔ دنیا میں دوسرا خودکش اسکواڈ بھی جاپانیوں نے تیار کیا تھا۔ یہ لوگ کامیکازی کہلاتے تھے۔ یہ پائلٹس تھے۔ یہ ہیروشیما سے جہاز اڑاتے تھے، فضا میں پیٹرول کے آخری قطرے اور آخری گولی تک لڑتے تھے اور اس کے بعد اپنا جہاز دشمن پر گرا دیتے تھے، اور یوں محمود اور ایاز دونوں آجہانی ہو جاتے تھے۔ کامیکازی بڑے جذبے کے ساتھ تیار ہوتے تھے۔ لوگ اپنے نام لکھواتے تھے اور اپنی سلیکشن کے لیے باقاعدہ منتیں مانگتے تھے، اور آخر میں جب یہ اپنے مشن پر روانہ ہوتے تھے تو ان کا خاندان، دوست احباب اور شاہی ہرکارے سیلیوٹ کے ساتھ انہیں رخصت کرتے تھے، اور یہ اس کے بعد کبھی واپس نہیں آتے تھے۔ 7 دسمبر 1941 کو جاپانی کامیکازیوں نے امریکی بندرگاہ پرل ہاربر پر حملہ کر کے امریکی نیوی کو لوہے کے چنے چبوا دیے، اور یوں امریکہ بھی جنگ عظیم دوم میں کودنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ میں بچپن میں جب جاپانی حملے کے بارے میں پڑھتا تھا تو سوچتا تھا جاپان کہاں اور امریکہ کہاں۔ جاپانی پھر امریکہ کیسے پہنچے تھے؟ ذرا سا بڑا ہوا اور نقشے پڑھنا شروع کیے تو پتہ چلا جاپان امریکی ریاست ہوائی سے زیادہ دور نہیں ہے۔ جاپانی جہاز پیسیفک اوشن سے ہوتے ہوئے امریکی ٹھکانوں پر حملے کر کے واپس جا سکتے تھے، اور جاپان یہ کرتا رہا۔ جاپانی فوج نے تھائی لینڈ، فلپائن اور انڈیا میں برطانیہ اور امریکہ دونوں کی ناک زمین پر رگڑ دی تھی، اور اگر امریکہ اس پر ایٹم بم نہ گراتا تو یہ بھارت سے برطانیہ کا پرچم تقریباً اتار چکے تھے۔ یہ فلپائن اور تھائی لینڈ پر قبضہ بھی کر چکے تھے۔ جاپانی برما اور بھارتی ریاست ناگالینڈ پر قابض ہو چکے تھے، اور یہ سلسلہ اگر چلتا رہتا تو بھارت کے بعد ایران، ترکی اور پھر مشرقی یورپ دور نہیں تھا۔ ہٹلر روس تک پہنچ چکا تھا، اور اگر جاپان بھارت کے راستے سینٹرل ایشیا یا مشرقی یورپ آ جاتا تو 80% دنیا جرمنوں اور جاپانیوں کے قبضے میں ہوتی، اور آج دنیا کا نقشہ یکسر مختلف ہوتا۔ بہرحال 6 اور 9 اگست 1945 کے دن طلوع ہوئے امریکہ نے جاپان پر 2 ایٹم بم پھینکے، اور تاریخ کا دھارا بدل گیا۔ جرمنی اور جاپان مفتوحہ ہو گئے، اور برطانیہ اور امریکہ فاتح بن گئے۔ جاپان کے بعد شکست کے بعد 2 آپشن تھے۔ یہ لوگ باقی زندگی اپنے زخم چاٹ کر اور ماضی کے فتوحات کے ترانے گا گا کر زندگی گزار دیتے، یا پھر کنسوگی کے عمل سے گزر کر اپنی کرچیاں سمیٹ کر خود کو پہلے سے زیادہ قیمتی بنا لیتے۔ جاپانیوں نے دوسرا آپشن پسند کیا، اور یہ عمل کنسوگی کے عمل سے گزرنے لگے۔ یہ لوگ دفاع سے نکل کر معاشی قوم بننے لگے۔ انہوں نے فیکٹریوں، منڈیوں اور کھیتیوں کو اپنا جنگی میدان بنا لیا اور کمال کر دیا۔ جاپان سالانہ $900 بلین کی مصنوعات ایکسپورٹ کرتا ہے، اور یہ اشیاء پوری دنیا میں بکتی ہیں۔ یہ ملک چاروں طرف سے دشمنوں میں گھرا ہوا ہے۔ چین، روس، کوریا، بھارت اور امریکہ کے ساتھ اس کی لڑائی ہے۔ چین کے ساتھ اس کا متعدد علاقوں پر تنازع چل رہا ہے۔ روس کے ساتھ 125 سال سے سکھالن کے جزائر کی وجہ سے اختلاف ہے۔ کوریا کے لوگ جاپان کو غاصب سمجھتے ہیں۔ جاپان نے دوسری جنگ عظیم کے دوران بھارت کی ریاست ناگالینڈ کو تباہ کر دیا تھا، اور امریکہ نے جاپان پر 2 ایٹم بم گرائے تھے۔ چنانچہ یہ ہر طرف سے دشمنوں میں گھرا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اپنے تمام دشمنوں کے ساتھ کھربوں ڈالر کی تجارت کر رہا ہے۔ جاپانی گاڑیاں، کمپیوٹر، ہیوی مشینری اور ادویات پوری دنیا میں جاتی ہیں، اور یہ اپنے دشمنوں سے بھی کھل کر خام مال منگواتا ہے۔ جاپان نے عاجزی اور سادگی کو بھی اپنا آرٹ بنا لیا ہے۔ یہ جھک کر ملتے ہیں اور دوسروں کے سامنے بچ جاتے ہیں۔ ہاتھ ملانا بے ادبی سمجھتے ہیں۔ چنانچہ بادشاہ ہو، وزیر اعظم ہو، یا ہونڈا یا کرولا کمپنی کا مالک ہو، وہ سینہ اور گردن جھکا کر آپ سے ملے گا۔ پوری قوم کام کی عادی ہے۔ لوگ 1 منٹ لیٹ نہیں ہوتے۔ پوری زندگی ایک کمپنی یا ایک فیکٹری میں گزار دیں گے، اور کبھی معاوضے میں اضافے کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ 2 یا حد 3 مرلے کے گھر میں رہیں گے۔ زندگی کی آخری سانس تک کام کریں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی سال 3-4 اضافی چھٹیاں ہو جائیں تو یہ دھاڑے مار مار کر روتے ہیں۔ آج سے 3 سال قبل ملک میں 9 چھٹیاں اکٹھی آ گئی تھیں، اور یہ لوگ ریلوے اسٹیشنوں، پارکوں اور گھروں کے دروازوں پر کھڑے ہو کر رونے لگے تھے۔ ان کا کہنا تھا، ہم 9 دنوں میں کیا کریں گے؟ لوگ پوری دنیا میں چھٹیوں کے لیے احتجاج کرتے ہیں، لیکن جاپان میں چھٹیوں کے خلاف اور اوقات کار میں کمی پر احتجاج ہوتا ہے۔ حکومت اگر قومی تعطیل کر دے یا کمپنی کے مالکان اوقات کار کم کر دیں تو یہ سراپا احتجاج بن جاتے ہیں۔ یہ مرد آباد کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔